बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आपके सामने सबसे पहले अहम खबरें रखूँ। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। इंतखाबात से पहले मजीद उखाड़ पछाड़ शुरू होगी। इस्तेहकाम पार्टी नून लीग के बाद एक और नई जमात, एक नए शख्स का किरदार। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर जो है वो इमरान खान के सबसे मजबूत उम्मीदवार मुराद सईद के कागजात इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर लिए। स्वात में अब क्लीन स्वीप है और खान के लिखे हुए आर्टिकल के ज़ाहिर पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। द इकोनॉमिस्ट के मालिकान का क्या क्या कहा जा रहा है। और सोशल मीडिया पर आज पीटीआई की जो फंडिंग है, टेलीथॉन हो रही है पार्टी फंड के लिए। इंटरनेट पर बड़ा हमला, दफ़ा 144 इंटरनेट पे लगा दी। निगरान हुकूमत की लेवल प्लेइंग फील्ड आप देख लें। इसमें अभी मैं तफसील से आपको बताता हूँ उसका नुकसान क्या है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की खबर मैं आपको पिछले वीलॉग में दे चुका हूँ। फजल रहमान अफगानिस्तान में क्या मामलात कर रहा है। ये इंतखाबात फिर मुलतवी करवाने पर एक दफ़ा फिर तैयार हो गया, करारदाद की हमायत कर दी। और आगे मामला मैं आपके सामने रखता हूँ। इसी तरह तहरीक इंसाफ के जो लापता अफराद है उस पर एतजाज़ हसन की सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त है उसका मामला क्या बना। सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इकदाम चैलेंज है। मरियम नवाज को इतना डर के 5 वकील खरीद लिए। और चीमा फैमिली की बड़ी वापसी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी रैलियाँ खान के लिए, एहतजाज के लिए वहाँ। तोशाखाना केस में एक नया ट्विस्ट आ गया। तोशाखाना केस पे अब साइफर की तरह माफ़ कीजिएगा उड़ने जा रहा है। इकोनॉमिस्ट के बाद, दी इकोनॉमिस्ट के बाद अल जज़ीरा मैदान में आ गया। इमरान खान पर बनाई डॉक्यूमेंट्रियाँ आ गई सामने। चौधरी निसार का पहला खिताब इमरान खान का साथ देना। और कराची में जो रैली निकली, बहुत बड़ी रैली। और सबसे पहले लेकिन अगर इस वक्त बात करें तो इंटरनेट बंद होने की बाज़गश्त, इंटरनेट को स्लो किया जा रहा है। ये मुहिम शुरू करने से पहले शायद ये लोग सब जानते थे टेलीथॉन होनी है आज। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पीटीआई ने सारा अपना मामला शुरू करा था, इन्होंने लिंक डाउन कर दिए। अवाम ने इसकी जुगाड़ निकाल ली। वीपीएन लगा के लोग अब मुफ्त में तहरीक इंसाफ का ये वर्चुअल जलसा देखेंगे। और इन्होंने सोशल मीडिया की ऐप्स भी लोग चलाएंगे। नेट ब्लॉक्स के नाम से जो कंपनी है उसने एक मरतबा फिर सारा डाटा शो कर दिया कि आज तहरीक इंसाफ की इमरान खान की पार्टी का जलसा हो रहा है और इंटरनेट पर फंड रेजिंग मुहिम है। इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। ये पूरी दुनिया में खबर चल चुकी है। सोशल मीडिया के अलावा अब तो इनका अपना मेन स्ट्रीम मीडिया भी लगा रहा है खबरें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सर्विसेज डाउन। पिछली दफ़ा जो इन्होंने इंटरनेट बंद किया था उसके नुकसानात, सबसे ज़्यादा नुकसानात आईटी इंडस्ट्री के हुए। लोगों के, आपको पता है, ऑर्डर्स हैं ऑनलाइन, वो सारे ख़राब हुए। और इतना नुकसान जिसका आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। नौजवान तालीम के लिए, अपने रोज़मर्रा अखराजात के लिए ऑनलाइन ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। बाइकिया है, उन्हें बेचारों को राइडर्स नहीं मिलते। फूड डिलीवरी काम करने वाले जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं। बैरून मुल्क से जो लोग छुट्टियों पे हैं वो एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, बुकिंग करवाना चाहते हैं, टैक्सीज वगैरह वो नहीं मिलती। ऑनलाइन सहूलतें बंद। मईशत की तबाही और बर्बादी का जो पिछली दफ़ा इन्होंने स्लो किया, $52 मिलियन का नुकसान हुआ। और जो टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से इंटरनेट फ्राहम किया जाता है उसके ज़रिए जो रोज़गार है वो अलग नुकसान। और हुकूमत को जो खुद नुकसान हुआ टैक्स के रेवेन्यू में पिछली दफ़ा इंटरनेट बंद करने से, वो 28 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। और 12 करोड़ लोगों तक इंटरनेट बंद करना। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनियां, आपको पता है बहुत से लोग घरों से काम करते हैं, उनका नुकसान अलग हुआ। अब जो लोग बैरूनी दुनिया से पाकिस्तान के हालात से जुड़े, उन्हें ऐसा लगता है मुल्क में खाना जंगी शुरू होगी, पाकिस्तान की साख बुरी तरह मुतासर होती है, मुल्क बदनाम होता है। और ये पाकिस्तान का आर्टिकल आपको पता है 18 और 19 अगर आप देखें, आज़ादी इज़हार राय, नकलो हरकत और मालूमात तक रसाई, इंसानी शहरी हकूक़ का मामला वो अलग, बुज़दिली और इनकी डरने की वजह से। ये मईशत उठाने की बात करें तो उनकी बात पर कभी यकीन न करें। बाखुदा ये जो लोग मुल्क को इस तरह नुकसान दे सकते वो खैर ख्वाह हो ही नहीं सकते। अगर दिन दिहाड़े इस तरह इंसानी बुनियादी हकूक़ और एक जमात तहरीक इंसाफ को के साथ ये सलूक हो रहा है तो लोग सोचते हैं ये इलेक्शन में क्या करेंगे। तो देखिए, इलेक्शन में वो वही करेंगे जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश के इलेक्शन की जो वीडियोज़ आ रही हैं आपके सामने, शेख हसीना को जितवाने के लिए बैलेट पेपर पर ठप्पा लग रहा है। ये लोग कोशिश करेंगे यहाँ भी हो। लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ आ गया। बांग्लादेश में अवाम ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। सारी इंतखाबी जमातें भागी, मैदान खाली कर गई, बैलेट पेपर के हवाले कर दिया, अपनी वोट उनके सुपुर्द कर दी। पाकिस्तान में मामला बिल्कुल उलट। पाकिस्तान में लोग वोट को इबादत के तौर पर समझ रहे हैं। वोट डालना, अपनी वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। उन्हें इमरान खान आज़ादी का इस्तियारा नजर आता है। हालत ये हो गई कि चौधरी निसार जैसा बंदा मजबूर हो गया, जलसों में कह रहा है कि खान से 54 साल पुराना तल्लक है, मेरा जिगरी दोस्त है, मुश्किल हालात में तनकीद नहीं करूँगा। चौधरी साहब जिगरी दोस्त तो नज़र आ गए हैं, लेकिन ज़रा कोशिश करें तनकीद करने की खान के ख़िलाफ़ ज़रा। और ख़ान के हक़ में जो बात करेंगे हमदर्दी मिल जाएगी। खान की मुखालफत में बात की अवाम नफ़रत का शिकार बना देगी। ये जानते हैं, ये अवाम का सामना नहीं कर सकते। इधर तहरीक इंसाफ मुश्किल में है, टिकट किसको दें और किसको ना दें, उम्मीदवारों का एक पूरा आपको पता है ट्रक आ गया है। और नून लीग के 25 टिकट उधर वापस हो रहे हैं। समी इब्राहिम साहब ने अभी खबर दी, बड़ी मुस्तनद बात है, मैंने चेक की, वाकई टिकट वापस हो रहे हैं। उस्मान बुज़दार मुस्लिम लीग ज़िया में शामिल हो गया। इंतखाबात से पहले जो उखाड़ पिछाड़ होती है लाजमी है।
ملک اسلم سلیم ہے، وہ دوسرے 2-3 لوگ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ عثمان بزدار وہ شخص تھا جس پر علیم خان اور جہانگیر ترین سخت ناراض تھے اور کپتان نے اس کو نہیں نکالا پارٹی سے، اس کی وجہ سے اختلافات بنے، لیکن 3 سال تک عثمان بزدار پر پنجاب حکومت الزام لگاتی رہی لیکن ایک ثبوت نہیں لا سکے۔ یہ تو حالت ہے۔ اب مسلم ضیاء کے ساتھ وہ لبیک اور جماعت الدعویٰ بھی مل رہے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی جماعت مضبوط کریں گے۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق صاحب اچھے میرے دوست ہیں یہ، لیکن بہرحال انہیں میں لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا انجیکشن انہیں لگ گیا ہے۔ بہرحال اگلے دنوں میں کچھ پتہ چل جائے گا۔ تحریک انصاف کے جو لوگ جبری طور پر پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیے، مسرت چیمہ ان کے خاوند، پریس کانفرنس زبردستی ان سے کروائی گئی اور ان سے عمران خان کا بیان حلفی عمران خان کے خلاف لینے کی کوشش کرتے رہے۔ 6 مہینوں سے بچوں سے وہ دور بیچارے، بیان حلفی سے دور، استحکام پارٹی جوائن کرنے سے انکار کیا اور بڑی مشکل حالات میں لوگ رہے۔ اب NA 121 میں ان کے کاغذات منظور ہوئے اور یہ وہاں بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو ایک خبر دوں کہ جو مخدوم شہاب الدین سرگودا سے الیکشن لڑنے جا رہے PP 76 سے 77 سے، ان سے آج میں نے بڑا تفصیل سے انٹرویو کرنا ہے، بڑے سخت سوالات کرنے ہیں، وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے بہت سے سوالات آ رہے ہیں کہ مخدوم شہاب الدین سے پوچھیں، ان تمام امیدواروں سے پوچھیں، اور ایک دفعہ یہ تمام پارٹی امیدوار اناؤنس ہو جائے پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے الیکشن ٹرانسمیشن شروع کریں، آپ کے سامنے ان تمام امیدواروں کو لائیں۔ جو سچویشن فی الحال تو آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف تو خان کا لکھا ہوا آن لائن ایک آرٹیکل ہضم نہیں ہو رہا دی اکنامکس، ابھی اوپر الجزیرہ نے پوری خان پہ ڈاکومنٹری بنا دی، بیچاروں کے اوپر سے سر سے پاؤں تک ڈوبے ہیں پسینے میں۔ اکانومسٹ آرٹیکل کے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، پاپولیرٹی اصل میں اتنی مل گئی اور اکانومسٹ والے مستی کر رہے ہیں، بار بار ٹویٹ کر دیتے ہیں، اب لوگ اسے روتھ چائلڈ خاندان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، عمران خان کے سابق سسرال جمائمہ کی بھابھی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں $1 ملین، یہ نون لیگ کے صحافیوں کی بات کر رہا ہوں کہ خان کو $1 ملین دیے، خان نے دیے ان کو آرٹیکل چھاپنے کے۔ کچھ کہہ رہے ہیں جیل میں موجود قیدیوں کو اجازت نہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو جس خاندان کا ذکر کر رہے ہیں روتھ چائلڈ خاندان، یہ شہباز شریف کو بھی IMF کے قرضے کے بعد ملا، ان سے قرضہ لینا تھا انہوں نے۔ یہ وہی خاندان ہے جس کی آل شریف سے لندن میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، وہ تمام میرے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ شہباز شریف کی وزیر اعظم کے طور پر اور نواز شریف کی وہاں برطانیہ میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اگر خان کا سسرال اتنا طاقتور ہوتا خان آج 155 دن سے قید تنہائی میں نہ بیٹھا ہوتا۔ یہ لوگ تو خدیجہ شاہ کو بھی جو بے گناہ قید میں لاہور سے کوئٹہ تک پہنچی الزام لگاتے رہے کہ جی برطانوی شاہی خاندان نے اب رہا کروا لیا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تو 9 مئی معاملہ ہی جھوٹ نکلا کہ آپ نے طاقتور لوگوں کو چھوڑ دیا، خاندان اتنا طاقتور اس کا۔ اور پھر یہ عمران خان کا یہ پہلا آرٹیکل کیوں چھپا؟ ہر ہفتے آرٹیکل چھپنا چاہیے، کیونکہ جے رول کے مطابق آئین کی دفعہ 265 پاکستان پریزن رول 1978 پڑھیں کہ جو باثر قیدی ہیں یعنی سابق وزرائے اعظم صدور ہیں ان کو ہفتے میں ایک بار اوپن خط لکھنے کی، عوام سے بات کرنے کی اجازت ہے، انٹرویو دینے کی اجازت ہے۔ اب یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا، اور یہ یہاں عمران خان کی اپنے بچوں سے ٹیلی فون پر بات ہونے نہیں دیتے۔ یہ سسرال اتنا طاقتور، قیدی کا بنیادی حقوق عمران خان کو نہیں مل رہے، اور یہ کبھی یہودیوں کی سازش، کبھی پیسے دے کر۔ انہیں چاہیے نواز شریف صاحب کو اس آرٹیکل کا جواب انگریزی میں دیں لیکن لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے نواز شریف جیل میں تھا تو یوم تکبیر کے موقع پر قوم کے نام جیل سے نواز شریف صاحب نے ایک پیغام کوٹ لکھپت سے لکھا تھا۔ پھر 15 مارچ 2019 کو پارٹی کے ورکر کے نام جیل سے پیغام آیا۔ پھر 23 جولائی کو ایک آڈیو پیغام اپنی پارٹی اور پاکستان کے نام جو مریم نواز کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی لگا ہوا ہے۔ اب بدقسمتی سے نواز شریف کی انگریزی نہیں اچھی، اردو بھی نہیں اتنی اچھی، عرفان صدیقی اردو میں تو لکھ سکتا ہے ورنہ یہ بھی کسی اخبار میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ جن اخبارات تک یہ اپروچ کرتے ہیں وہاں پر پہلے ان کے بحری قزاق، لٹیرے، چور، زلزلے کی امداد چوری کرنے کے الزامات لگے، وہ لیتے نہیں لوگوں کو۔ اب بدقسمتی دیکھیں کہ ان کے ٹاؤٹ آج جو دعویٰ کر رہے ہیں، منیب فاروق کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سمجھتی ہے موجودہ طاقتور لوگ کہ نواز شریف کے زیادتی، اب یہ ملک سے واپس کر دینا چاہیے اپنی عوام کے خلاف، چاہے جنگ لڑی، جیسے ملک نواز شریف کے والد صاحب کا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں اس وقت تک جیل نہیں آیا کہ جب تک وہ یہ نہ کہہ دے میں 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہتھیار دے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ خان ایسا کبھی نہیں کر سکتا، خان بے گناہ ہے، وہ کبھی ایسا جرم نہیں تسلیم کر سکتا جو اس نے نہیں کیا۔ ابھی توشہ خانہ آخری مراحل میں، نیب کی جو ٹیم پچھلے 8 مہینوں سے خان کے خلاف توشہ خانہ میں شواہد اکٹھے کر، 8 مہینے ہو گئے انہیں۔ پہلے انہوں نے جہانگیر ترین کا وہ قریبی چپڑاسی انعام اللہ جو انسٹال تھا خان کے گھر، اسے مجبور کیا بیان دے، تحفے کی پھر قیمت لگوانے کے لیے 2 افسران انہوں نے پکڑے، وہ بیچارے بے گناہ نکلے، پھر انعام اللہ بھی بے گناہ نکلا، وہ مختار چپڑاسی بیچارہ بھی بے گناہ نکلا، اور نیب نے پھر پاکستان سے باہر جا کے یورپ، عرب امارات سے ان تحائف کی قیمتیں لگانے کی کوشش کی، تمام کمپنیوں سے درخواست کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر متحدہ عرب امارات میں کمپنی ڈھونڈی انہوں نے جو ان کے اپنے لوگوں کی تھی، آل شریف کی، 3 ارب وہاں سے لگوائے۔ اب یہ کیس اتنا کمزور ہے کہ یہ ہواؤں میں اڑتا ہوا آپ کو روئی کے گالوں کی طرح نظر آئے گا۔ تو خان کی گواہی تو دیکھیں، اس کے 40 سال 50 سال پرانے دوست اور ڈرائیور دے رہے ہیں، انہوں نے کس نے تو کبھی اشارہ نہیں توڑا، ٹوکن کے پیسے تک نہیں معاف کروائے، اور جس شخص نے سب کچھ یہ کیا، تحفوں کی قیمت لگائی، وہ آج بڑے عہدے تک پہنچ گیا، ملٹری سیکٹری، ان کی ہمت نہیں ہے اسے بلائیں۔ اب یہ لوگ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں فضل الرحمان کا بڑا خطرناک بیان، دوبارہ ماحول کی بہتری،
انتخابات مرنا ملتوی کروائیں گے، آسمان نہیں گر پڑتا، یا ہم تو جلسوں میں بھی نہیں جا سکتے، جلسوں میں یہ نہیں جا سکتے، میں مانتا ہوں عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، ان کی جرت نہیں ہے۔ یہ سینٹ کی قرارداد کی حمایت کر رہا ہے فضل الرحمان۔ ابھی دیکھیں افغانستان گیا کہ الیکشن نہ کروانے کا سب کو کہہ رہا تھا، مجھے بڑا خطرہ ہے جی، میری جان خطرے میں، میرے بیٹے کو خطرہ ہے۔ اصل خطرہ عوام نے رگڑا لگایا ہوا ہے۔ وہاں لاپتہ افراد کے معاملے پر بھی ابھی دیکھیں قاضی فائز کی عدالت میں اعتزاز احسن نے درخواست لگانے کی کوشش کی، قاضی نے درخواست لگائی نہیں۔ عمر ڈار کا معاملہ قاضی لگاتا نہیں۔ ان اغوا ہوئے لوگوں کو جب بلا کے زبردستی پریس کانفرنس کروا کے پارٹی چھڑوائی تو قاضی نے درخواست لگا دی کہ اب تو یہ لوگ واپس آ چکے، اب کیا فائدہ؟ اور کہتے ہیں ان سے پوچھیں کہاں تھے، قاضی کو انہیں بلا کے پوچھنا چاہیے تھا بھائی تمہاری درخواست لگی تم لوگ کدھر تھے؟ کہتا نہیں خود ٹی وی پہ جا کے بتائیں۔ عمر ڈار کے معاملے ابھی کیفے الانتو جہاں سے اغوا کیا گیا، اندر کی فوٹیج وہ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پولیس والے اگلے دن آئے، وہ ڈی وی آر اٹھا کے لے گئے۔ عدالت نے حکم دیا ہے 2 دن پہلے کہ جو ریکارڈنگ ہے وہ ہمیں دے دے، لیکن وہ پہلے کہہ رہے ہیں ہم پولیس کو دے چکے ہیں۔ اب ان سے کیا کہا جائے، ڈار فیملی کے لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دے دیں، لیکن وہ دینے پر تیار نہیں۔ اب عوام نے اس کیفے کا سوشل میڈیا بائیکاٹ کا وہ کر دی مہم۔ کیفے کی طرف سے رد عمل آیا جی کہ عمر ڈار کے اغوا کا ہم پہ الزام لگا رہے ہیں 29 کی شام۔ اچھا تسلیم کر رہے ہیں کہ عمر ڈار ہمارے ریسٹورنٹ میں آئے، انہوں نے بڑے آرام سے پیسفل انداز میں لے کے جایا گیا، کیفے کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب ان کی اپنی سٹیٹمنٹ تاریخ بتا رہی ہے، وقوع بتا رہا ہے، ڈار فیملی یہ فوٹیج لینے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ عمر ڈار کو کچھ پتہ چلے، ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اب یہاں پر اگر عدالت تھوڑا سا اپنا پیر دبائے تو چھوڑ دے، لیکن عدالتیں آپ کو پتہ ہے سہولت کاری کا فل انجام کام دے رہی ہیں۔ قاضی فائز فل ان کے ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں اس وقت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی خبر پہ اگر میں بات کروں وہ عمران ریاض کا وی لاگ، اس کی بھی تیاری لگتا ہے، ایک تصویر سامنے آئی، اس میں عمران ریاض بات چیت کر رہے تھے۔ اب یہ بڑا کھل کے بول رہے تھے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کا وارم اپ سیشن ہے، مطلب اپنی آپ کو وارم اپ کر رہے ہیں، یا ان کا جو وی لاگ ہے وہ سامنے آنے لگا ہے۔ بہرحال کسی دن بھی آ جائے گا جلد یا بدیر۔ کراچی میں تحریک انصاف کی بہت بڑی ریلی، بہت بڑی طاقت، آپ دیکھیں لوگ ہی لوگ موٹر سائیکلوں پہ، اور یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔ اور ایک ابھی خبر جو اقرار الحسن کے حوالے سے اسلامیہ یونیورسٹی سکینڈل ہے، اس میں نوجوان بچیوں کے معاملے پہ اقرار الحسن نے بڑا کام کیا تھا، لیکن اب کمیشن نے جو رپورٹ جاری کی اس میں انہوں نے کہا جی یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں، نہ منشیات استعمال ہوئی، نہ خرید و فروخت ہوئی، نہ کوئی ویڈیوز ملی، کوئی شواہد ہی نہیں ہے، اور بغیر تحقیقات کے اقرار الحسن نے الزام لگایا، یونیورسٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ سکینڈل تو یہاں ہے ہی نہیں، سب کو جھوٹا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ طارق بشیر چیمہ کا بیٹا شامل ہے، اور یہ طاقتور لوگ ہیں۔ اقرار الحسن میڈیا میں بیٹھ کے بھی ان کو نہیں پکڑ سکا۔ بہرحال یہ ان کی واردات تھی اپنی جگہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی مخدوم شہاب الدین سے آپ نے ایک انٹرویو چیک کرنا ہے، دوسرا بھی تحریک انصاف کی ٹیلی تھون فنڈنگ ہے انتخابات کے حوالے سے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات چیت ان کے اس انٹرویو میں کریں گے۔ اور جو امیدواروں کو ٹکٹ ملنے جا رہے ہیں آج رات، کل ساری فہرست آ جائے گی، میں کوشش کروں گا کہ آج اس انٹرویو میں آپ کے سامنے بہت سارے نام رکھوں، لیکن مخدوم کا آج انٹرویو جو بڑا آپ نے دیکھنا ہے کہ کوشش ہوگی کہ ذرا مخدوم سے بڑے سخت سوال پوچھوں، وہ تمام سوال جو آپ لوگ سوچتے ہیں، لکھتے ہیں، نیچے کامنٹ میں نظر آتے ہیں، وہ آج مخدوم سے پوچھتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔